اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ دیکھیں، نماز کا حکم پہلے آیا، قربانی کا حکم بعد میں آیا۔ ہم لوگ قربانی جب کرتے ہیں تو گوشت کھانے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں جی، بڑی عید کا گوشت کھانا ثواب ہے۔ تو دیکھیں، بڑی عید کے گوشت سے پہلے جو اللہ نے حکم دیا وہ نماز کا ہے۔ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن بے نام و نشان رہے گا، وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو کافروں نے طعنے دینا شروع کر دیے کہ محمد، بیٹوں سے تو جدیں ہری رہتی ہیں، تو تمہارا تو بیٹا ہے ہی نہیں، تمہارے بعد تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو کثیر عطا فرمائی ہے، کوثر عطا فرمائی ہے، آپ کو آب کوثر کا مالک بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب، ہم نے آپ کو بیویاں عطا فرمائی تو اعلیٰ عطا فرمائی، بیٹیاں عطا فرمائی تو زمانے کی بیٹیوں سے اعلیٰ عطا فرمائی، نواسے عطا فرمائے تو زمانے کے نواسوں سے اعلیٰ عطا فرمائے، نواسیاں عطا فرمائی تو زمانے کی نواسیوں سے اعلیٰ عطا فرمائی، یار عطا فرمائے تو زمانے کے یاروں سے اعلیٰ یار عطا فرمائے، بیویاں عطا فرمائی تو زمانے کی بیویوں سے اعلیٰ بیویاں آپ کو عطا فرمائی گئیں۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو جو دیا ہے سب سے اعلیٰ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا۔ تو اس لیے سورہ کوثر کو پڑھا کریں۔ اور پھر اللہ نے اس میں کہا کہ محبوب جی، یہ جو لوگ تمہیں باتیں کر رہے ہیں نا، تانے دے رہے ہیں، ان کی خود کی نسل تباہ ہو جائے گی، ان کا خود کا نام و نشان ہی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی دشمن جو کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا اور یہ خیر نہیں شر میں ہے، تو آپ سورہ کوثر کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ خود بخود یہ معاملہ درست فرما دیں گے، اسے آپ کے راستے سے خود ہی ہٹا دیں گے۔ سورہ کوثر اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ کثرت سے پڑھے، اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کثرت سے پڑھے، اگر کوئی بیمار ہے تو وہ کھانا کھانے سے پہلے 3 بار پڑھے سورہ کوثر کو۔ اور سورہ کوثر میں یہ اتنی پاور ہے، یہ تقدیر بدل دیتی ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد 7 بار ماتھے پر ہاتھ رکھ کے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کے سورہ کوثر کو پڑھا کریں، سورہ کوثر کو پڑھا کریں۔ اور سورہ کوثر کا وظیفہ تب اثر کرتا ہے جب آپ نماز کو پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ جو چھوٹی سی صورت ہے سورہ کوثر، یہ ہے تو چھوٹی سی صورت لیکن بہت زیادہ پاورفل ہے، یہ بہت زیادہ پاورفل ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو سورہ کوثر کو پڑھیں، اگر اولاد کہنا نہیں مانتی، شوہر لڑتا ہے، نفرت کرتا ہے، تو سورہ کوثر کو پڑھیں، یہ دل میں محبت پیدا کر دیتی ہے۔ دشمنوں کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہے سورہ کوثر۔ آپ ڈیلی بلا ناگہ سورہ کوثر کی ایک تسبیح کیا کریں، آپ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں رہ جائے گی۔ جس کے پاس بیٹے نہیں ہیں سورہ کوثر کو پڑھیں، جس کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں سورہ کوثر کو پڑھیں، بہت پاورفل یہ آیت ہے۔